أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آیا صوفیہ کوئی مقدس عمارت نہیں ہے، نہ یہاں کسی پیغمبر نے قدم رکھا، نہ اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ مشہور حدیث بھی قسطنطنیہ شہر کے بارے میں ہے، اس میں بھی اس مسجد کا کوئی ذکر نہیں۔ بظاہر یہاں پڑھی نماز کا ثواب اور گجرانوالہ کی کسی مسجد میں پڑھی نماز کا ثواب برابر ہے، تو پھر ایسا کیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان آیا صوفیہ کو لے کر جذباتی ہو رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بظاہر کل یہاں نماز جمعہ ادا کی گئی، لیکن اصلاً سیکولرزم اور لادینی نظریات کا جنازہ پڑھا گیا۔ جمعرات کو طیب اردگان نے مصطفیٰ کمال کی قبر پر پھول چڑھائے اور اگلے ہی دن اس کے سب سے بڑے فیصلے کو پاؤں تلے رونت ڈالا، تاکہ دنیا جان لے مصطفیٰ کمال اپنے مذموم نظریات کے ساتھ دفن ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے بندے آج بھی اس کی کبریائی بلند کر رہے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی مقدس سرزمین پر سینما بنا رہا ہے تو کوئی اسلام کے شہر میں مندر، اور کوئی نبی کی خواہش والے شہر کی مساجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ کل ایک تاریخ ساز دن تھا، لاکھوں افراد نے مسجد اقصیٰ کو یاد رکھتے ہوئے مسجد آیا صوفیہ اور اس کے جواز میں نماز جمعہ ادا کیا۔ اذان فتح دی گئی۔ صدر جمہوریہ ترکی رجب طیب اردوان نے سورۃ الفتح تلاوت کی۔ یہ پہلا حکمران دیکھا جو صف اول میں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرتا ہے۔ ترک وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباش نے آیا صوفیہ میں خطبہ جمعہ تلوار ہاتھ میں تھام کر دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے تلوار تھامے خطبہ دیا، جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی، جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے امام نے صدر رجب طیب اردوان کی موجودگی میں پورے کفر کو چیلنج دے دیا اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی زیادتی کے خلاف بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اور ہاں، جلن زیادہ ہو تو دکھا دینا کہ کس خطیب کی اتنی جرت ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار تھام کر خطبہ دے، اور سلطان اللہ پر سلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت ملازگرت اور چناکہ قلعے کی جنگوں کا ذکر کرے اور سامنے موجود حاکم وقت کا نام تک نہ لے۔ صدر رجب طیب اردوان نے مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سلطان محمد فاتح کے مزار پر حاضری بھی دی۔ کل بہت سے لوگ ماتم میں ڈوبے رہے۔ یونان نے اپنا پرچم سرنگوں رکھا، مطلب سارا دن یورپ میں ماتم ہوتا رہا، اور پاکستان میں بھی لنڈے کے لبرلز کی چیخیں نکلتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ڈرامہ ارطغرل غازی سے کیا فرق پڑتا ہے، آج دیکھ لو کیا فرق پڑتا ہے۔ 3,50,000 نمازیوں نے آیا صوفیہ مسجد اور اطراف میں سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کی۔ پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے نہ صرف ترکی بلکہ یورپ سے بھی آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے استنبول پہنچی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کی پوتی نلہان عثمان بھی آج کے تاریخی موقع پر آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے موجود تھیں۔ ارطغرل ڈرامے میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والے ہیروز میں سے غازی عبد الرحمن اور چھوٹا عثمان بھی آیا صوفیہ میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ پوری دنیا میں ٹاپ چینلز نے قریباً 3.5 گھنٹے تک لائیو دکھایا، ڈیوٹلی جیسے چینل نے بھی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہلے نیم برہنہ لوگ شراب پی کر خرمستیاں کرتے تھے، اور اب 2015 کے بعد
ترکی پرو اسلامک ملک بنا ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ آیا صوفیہ مسجد کا افتتاح 24 جولائی تک اس لیے مؤخر کیا گیا تھا کیونکہ لوزان معاہدے کے مطابق اسی تاریخ کو یہ مسجد میوزیم میں تبدیل کی گئی تھی، لہٰذا اردوان نے اسی تاریخ کو چنا تاکہ اس معاہدے کے ظلم کو دنیا کے سامنے اشکار کیا جائے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہزاروں لوگ جو ترکی میں اسلام کو واپس لانے کے لیے شہید ہوئے، کئیوں کو پھانسیاں ہوئیں، کئی سال جیل میں رہے، کئی بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہوئیں، ماں باپ اپنی نوجوان اولاد سے محروم ہوئے۔ یہ بڑا کٹھن 86 سالہ سفر تھا۔ ان شہداء کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں اور جیلیں کاٹنے والے مجاہدوں کی جدوجہد کامیاب ہوئی ہے، مگر ابھی بہت کچھ آگے کرنا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اللہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ زندگی میں پہلی بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترکوں کا دین جلالی اور جمالی ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے صدیوں تک امت رسول کی قیادت ان مجاہدین کو دی۔ ہم پاکستانی غلامی کے سائے میں رہ کر اپنے دین کو بلا بیٹھے اور ذلت و رسوائی اختیار کر لی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ترک مسلمانوں سے سیکھیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ خطیب کے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ ایک طرف دنیا میں مسلمان آیا صوفیہ کے اندر پہلا جمعہ مبارک پڑھنے کے لیے بےتاب تھے، تو دوسری طرف تاریخ اور علم فنون حرب کے رموز سے لا علم، بعد لبرل، مذہبی رواداری کے نام نہاد علمبردار اور المورودی کا عالم نگار اس پر بہت پریشان ہیں کہ آیا صوفیہ کے خطیب کے ہاتھ میں تلوار کیوں تھی، اور یہ آہو فغاں جاری ہے کہ گویا مسلمانوں نے جارحیت کا پیغام دنیا کو دیا اور اب جنگ ہی جنگ ہوگی اور مسلمانوں سے نفرت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ ذہنی طور پر معذور ہیں کیونکہ پہلے ان کو میوزیم سے مسجد بنانے کی آڑ میں 568 سال قبل سلطان محمد فاتح کی آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر بہت تکلیف ہو رہی تھی اور ان کے درد اور غصہ کی آگ کی تپش بہت دنوں تک محسوس ہوتی رہی تھی۔ یہ دیکھ رہے تھے اور لوگ جوگ در جوگ آیا صوفیہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کو اور کچھ نہیں ملا تو خطیب کے ہاتھ میں تلوار دے کر انہوں نے اپنے کمان و ترکش کا رخ اس طرف موڑ دیا جو ان کی جہالت کی واضح دلیل ہے۔ تاریخ اور علم فنون و حرب کے رموز سے واقفین جانتے ہیں جب خطیب بزور شمشیر مفتوح علاقے میں خطبہ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جو فتح کی نشانی ہے۔ البتہ اگر تلوار دائیں ہاتھ میں ہے تو یہ مخالفین کو پیغام ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تلوار بائیں ہاتھ میں ہو تو یہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ لیکن اگر بائیں ہاتھ میں تلوار ہو اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو امن کا پیغام ہے، لیکن اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر علی ارباش کے بائیں ہاتھ میں تلوار اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھنے کی یہی رمز ہے کہ یہ علاقہ بزور شمشیر 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اور ہماری طرف سے آپ لوگوں کو امن کا پیغام ہے اگر آپ پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ جنگ کے لیے سلطان محمد فاتح کی اولاد آج بھی تیار ہے۔ تو ان لنڈے کے لبرل سے درخواست ہے کہ وہ تاریخ اور علم فنون حرب کے رموز سے واقفیت حاصل کریں اور اس کے بعد اس طرح کے اعتراضات اٹھائیں۔